الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله تعطفا على جاره لقي الله تعالى يوم القيامة وجهه مثل القمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا مراعيا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. رواہ البیہقی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے اور اس کے پیچھے فکر یہ ہو کہ سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے، نمبر 2 اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے، نمبر 3 ہمسائے کے ساتھ احسان کی نیت سے وہ دنیا کو طلب کرے، یعنی حلال کمائے، پیسے جمع کرے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا. اور جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے اس نیت سے کہ مال زیادہ کرے، اظہار فخر کرے اور لوگوں کو دکھائے، تو وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ حق تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے، اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے لیے، ہمسائے کے ساتھ احسان کی نیت سے، تو قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا. اور جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے اس نیت سے کہ مال زیادہ کرے اور اظہار فخر کرے اور لوگوں کو دکھائے، تو اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے. سمجھ لیں کہ جائز مال کمانے میں 2 نیتیں ہیں. پہلی نیت یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، کسی کے اوپر احسان کرنے کے لیے خرچ کرنا، نیکی کرنے کے لیے، نیکی پر خرچہ کرنے کے لیے کوئی شخص کمائی کرتا ہے تو اس کی یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا جب وہ اللہ سے ملے گا. حلال روزگار کمانا اور اس میں حسن نیت، یہ 2 چیزیں. حلال روزگار تو آگے بھی ہے لیکن حسن نیت نہیں ہے. ایک بڑی زبردست حدیث یاد آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے تو ایک صحابی نظر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ہاتھ بڑھایا تو صحابی نے ہاتھ پیچھے کر لیے. کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں مزدوری کر کے آؤں اور میرے ہاتھ جو ہے مٹی لگی ہے، گندے ہیں، تو میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے، لہٰذا میں ہاتھ نہیں ملا سکتا. آپ نے فرمایا ناولنی یدک، اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا. چنانچہ انہوں نے آگے بڑھائے، جب حکم تھا تو آگے بڑھائے. آپ نے ہاتھ مصافحہ فرمایا اور صحابی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ جو ہاتھ حلال روزگار کے لیے میلے کچیلے ہو گئے، میں اس کی عظمت بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہاتھ اتنے عظیم ہیں. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو حلال روزی کمانے کی، حلال روزی حلال نیت کے ساتھ کمانے کی اتنی بڑی فوقیت ہے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. اسی لیے پیسے جمع کر کے رکھنا کہ اپنے اہل و عیال پر کسی وجہ سے مشکل آ جائے گی اور کسی وجہ سے کوئی پریشانی آ سکتی ہے تو پریشانی کے لیے جوڑ کے رکھے ہیں. اور تو یہ جوڑ کے رکھنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی حرام کام، کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ بالکل جائز نہیں، بلکہ مستحسن اس طرح مستحسن ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. لہذا یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے پیسے جمع کر کے رکھنا. پھر دوسری چیز کہ نیت تھی کہ جس سے ہمارے ہاں جناب ولیمے کے لیے گھر تو چھوٹے پڑ جاتے ہیں، ہال بک کرانے، جناب اس کی ڈیکوریشن ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے. کیوں؟ فلانے کی ڈیکوریشن ایسی تھی، ہماری ڈیکوریشن اس سے آگے ہونی چاہیے، ہماری ڈیکوریشن اس سے بڑھیا ہونی چاہیے. لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہمارا بیٹا باہر سے کما کے آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہمارے پاس بھی شان و شوکت ہے.
اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ مال خرچ کر رہا ہے تو اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر انتہائی غضبناک ہوں گے۔ تو مال کمانا تو حلال طریقے سے ہے، اس میں خرچ کرنے کے اندر بھی نیت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا۔